ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ آج حدیث نمبر 117 ہے۔ عن عبد الرحمن بن ابی لیلہ قال لقینی کعب ابن عجرہ وقال الا اہدی لک ہدیہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم خرج علینا فقلنا یا رسول اللہ قد علمنا کیف نسلم علیک کیف نصلی علیک قال قولوا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ عبد الرحمن بن ابی لیلہ ان سے روایت ہے کہ مجھے کعب بن عجرہ ملے تو انہوں نے کہا کہ کیا میں تجھے تحفہ نہ دوں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے تو ہم نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم یہ تو جانتے ہیں کہ آپ کو سلام کیسے کہیں، لیکن ہم آپ پر درود کیسے بھیجیں؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ تم اس طرح کہو، اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت نازل فرما، جس طرح تو نے ابراہیم علیہ السلام اور آل ابراہیم علیہ السلام پر رحمت نازل کی۔ بے شک تو قابل تعریف اور بزرگی والا ہے، اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر برکت نازل فرما، جس طرح تو نے ابراہیم علیہ السلام اور آل ابراہیم علیہ السلام پر برکت نازل کی۔ بے شک تو قابل تعریف اور بزرگی والا ہے۔ لقینی مجھے ملا، اہدی لک تجھے تحفہ دوں، خرج علینا ہمارے پاس تشریف لائے، علمنا ہمیں معلوم ہے، کیف نسلم علیک ہم آپ پر کیسے سلام بھیجیں، کیف نصلی علیک ہم آپ پر کیسے درود بھیجیں، اللہم الہی یا اللہ صلی علی محمد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت نازل کر، بارک علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر برکت نازل کر، حمید قابل ستائش یعنی قابل تعریف، مجید بزرگی والا۔ تو یہ ایک تابعی ہیں جنہوں نے اپنا ایک صحابی سے ملاقات کا واقعہ نقل کیا ہے کہ کعب بن عجرہ ان سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے ان سے کہا کہ میں تمہیں کوئی تحفہ دوں، اور وہ تحفہ کیا بیان کیا کہ وہ تحفہ درود شریف ہے، یعنی ایک حدیث انہوں نے ان کو بتانا تھی تو اسے انہوں نے ایک تحفہ کا نام دیا کہ جس کے اندر ایک علم تھا، جو علم انہوں نے انہیں ہدیہ کرنا تھا، اور اس میں جو چیز ہے وہ ہے درود شریف۔ تو صحابہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ ہم آپ پر سلام پڑھتے ہیں، السلام علیکہ ایھا النبی، تو یہ سلام ہے، تو ہمیں آپ پر درود بھیجنا ہو تو وہ کیسے ہم آپ پر درود بھیجیں؟ تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ درود سکھایا جو ہم اپنی نماز میں پڑھتے ہیں۔ تو یہ درود ابراہیمی کہلاتا ہے، اور یہ بڑی فضیلت والا عمل ہے کہ جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو مجھ پر ایک دفعہ درود بھیجتا ہے، درود پڑھتا ہے، اللہ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے اور 10 گناہ مٹا دیتا ہے اور 10 درجے اس بندے کے بلند کر دیتا ہے صرف ایک دفعہ درود پڑھنے سے۔ تو یہ ایک عظیم عمل ہے، اور اس ایک عظیم عمل کی وجہ سے انسان کو بہت سی خیر اور بہت سی برکات اس کو نصیب ہوتی ہیں۔ تو انسان جتنا بھی یہ درود پڑھے گا اتنا زیادہ نیکیاں اکٹھی کرے گا، اتنے اپنے گناہ معاف کروائے گا، اور اتنے اپنے درجات بلند کروائے گا۔
کثرت سے درود پڑھنا انسان کے غم، تکلیفیں، مصیبتیں اور پریشانیاں ان کو لے جانے کا بھی ایک ذریعہ ہے۔ جیسے ایک صحابی نے ایک دفعہ پوچھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنی دعا میں اگر چوتھا حصہ درود پڑھوں تو کافی ہے؟ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، لیکن اگر زیادہ کر لیں تو اور بہتر ہے۔ تو اس نے کہا میں 3 حصے کر لیتا ہوں۔ ٹھیک ہے، لیکن اگر اور کر لے تو اور بہتر ہے۔ اس نے کہا آدھی دعا اور آدھا وقت درود میں، ٹھیک ہے، اور کر لے تو بہتر ہے۔ 3 حصے درود، 1 حصہ دعا، تو فرمایا ٹھیک ہے، اور زیادہ کر لیں۔ تو صحابی نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر میں دعا میں سارا درود ہی پڑھ لیتا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا ایسا اگر کرے گا تو یہ تیرے لیے کافی ہو جائے گا، جو تو چاہتا ہے وہ بھی تجھے مل جائے گا، اور جو تیری مشکلیں، حاجات، ضروریات ہیں اس درود کے پڑھنے کی وجہ سے وہ اللہ تعالیٰ پوری کر دے گا۔ تو کثرت سے درود پڑھنا یہ انسان کے لیے بہت زیادہ برکت والا عمل ہے، اور درود بھی وہ پڑھیں جو احادیث سے ثابت ہے۔ جیسے ایک مختصر سا جو ایک درود ہے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سب سے مختصر اختصار کے ساتھ یہ درود ہے۔ اور باقی اس کے علاوہ جو درود ابراہیمی وہ بھی آپ نے سن لیا، جو آپ نماز میں پڑھتے ہیں۔ التحیات، جیسے کل بات ہو رہی تھی التحیات کی، تو اس میں اللہ کے نبی پر آپ نے سلام پڑھا ہے، تو اس کے بعد درود ہے۔ تو وہ درود نماز میں آپ کیسے پڑھیں گے وہ یہاں پر بیان کر دیا گیا ہے۔ تو یہ درود اگر آپ نماز میں نہ پڑھیں تو بعض علماء کے نزدیک ہے کہ وہ نماز ہی نہیں ہوتی کہ جس نماز میں درود نہ پڑھا جائے۔ تو نماز میں التحیات جب آپ پڑھ لیں تو پھر اس کے بعد درود پڑھنا چاہیے، اور درود وہاں پر نماز میں جو پڑھا جائے گا وہ درود ابراہیمی ہے۔ اسی طرح احادیث میں اور بھی 3-4 درود کے الفاظ، 3-4 احادیث میں درود کے مختلف الفاظ آتے ہیں، جن میں ایک یہ بھی اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اتنا ہی۔ تو اسی طرح اور بھی کچھ الفاظ ہیں، لیکن بعض کچھ لوگوں نے اپنے کچھ درود بنا رکھے ہیں، جیسے ہمارے پاکستان میں، انڈیا میں، بنگلہ دیش میں درود ماہی، درود لکھی، درود تنجینا، تو اس قسم کے نام دے کر بھی کچھ درود بنائے ہوئے ہیں۔ تو وہ درود کسی حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ آپ کے لیے سب سے زیادہ مفید اور سب سے زیادہ بہترین اور آپ کے لیے سب سے زیادہ باعث اجر وہی درود ہے جو اللہ کے نبی نے بتایا ہے، جو صحیح احادیث سے ثابت ہے، اور اس کا جو اجر اللہ کے نبی نے بیان کیا ہے وہ اتنا ہی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ کوئی ایک درود پڑھنے کا آپ کو 10 لاکھ نیکیوں کا ثواب ملے گا، جیسے بعض میں درود لکھی اور ماہی اس کے اجر بیان کرتے ہوئے لاکھوں کی تعداد میں اجر بیان کیا ہے۔ تو جو اجر اللہ کے نبی نے بیان کیا ہے وہی اجر نصیب ہوگا۔ اسی طرح درود کے فضائل میں سے ایک یہ بھی ہے کہ آپ جو بھی دعا کریں تو اس دعا کے شروع میں یا دعا کے آخر میں، یا دعا کے شروع میں بھی اور دعا کے آخر میں بھی درود شریف پڑھیں، کیونکہ وہ دعا اس وقت تک اوپر جاتی نہیں کہ جس دعا کے ساتھ درود نہ پڑھا جائے۔ تو درود شریف پڑھنا یہ ہر مسلمان کے لیے باعث خیر ہے، باعث برکت ہے، باعث اجر ہے، اور دنیا اور آخرت دونوں جہانوں کے اندر بھی اس کے لیے عزت کا سبب ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب کبھی بھی نام سنیں، جب کبھی بھی آپ نام سنیں تو اللہ کے نبی پر ضرور درود بھیجیں، ضرور جب بھی محمد تو اسی وقت کہیں صلی اللہ علیہ وسلم، یا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، یا اتنا بھی اللہم صلی علی محمد۔ تو یہ آپ نے درود پڑھ کے اپنے آپ کو اس وعید سے بچا لیا کہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کے بارے میں وعید آپ نے سنائی ہے کہ جس کے سامنے آپ نے فرمایا میرا نام لیا جائے اور وہ مجھ پر درود نہ بھیجے، اس کے لیے تباہی ہے، اس کے لیے بربادی ہے۔
تو کبھی بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سنیں تو آپ کے اوپر درود بھیجا جائے. تو یہ ہے درود کے حوالے سے. حدیث 118 عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يدعو في صلاته اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. وفي لفظ لمسلم إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من 4 يقول اللهم إني أعوذ بك من عذاب جہنم ثم ذكر نحوه. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نماز میں یہ دعا کیا کرتے تھے اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر، اے اللہ میں عذاب قبر سے تیری پناہ مانگتا ہوں، ومن عذاب النار اور آگ کے عذاب سے، ومن فتنۃ المحیا والممات زندگی اور موت کے فتنوں سے تیری پناہ میں آتا ہوں، ومن فتنۃ المسیح الدجال اور مسیح دجال کے فتنے سے بھی تیری پناہ میں آتا ہوں. اور پھر آگے صحیح مسلم کے لفظ ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا اذا تشہد احدکم، تم میں سے جب کوئی بھی تشہد میں بیٹھے تو اس کو چاہیے فلیستعذ، تو اس کو چاہیے کہ وہ پناہ طلب کرے باللہ، اللہ سے، من 4 4 چیزوں کی، یقول پھر آپ نے یہی 4 الفاظ جو ہیں وہ دہرائے ہیں کہ اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم ومن عذاب القبر، اور آگے فتنۃ المحیا ممات اور مسیح الدجال. تو یہ دعا اس کے حوالے سے جیسے کہ یہ یہاں پر بیان ہوئی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یدعو، دعا کیا کرتے تھے، انی اعوذ بک، میں پناہ مانگتا ہوں، فتنۃ المحیا والممات زندگی اور موت کے فتنے سے، اذا تشہد جب کو تشہد پڑھے، فلیستعذ چاہے کہ وہ پناہ مانگے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشہد میں بیٹھتے اور آخری تشہد جب ہوتا تو آپ درود شریف پڑھتے، اور درود شریف پڑھنے کے بعد پھر آپ یعنی پہلے تشہد میں بیٹھ کر اتحیات پڑھنے کے بعد درود شریف، اور پھر درود شریف پڑھنے کے بعد آپ خود بھی یہ دعا کرتے، اور آپ نے پھر صحابہ کو بھی یہ تلقین کی اور نصیحت کی کہ 4 چیزوں سے تم پناہ مانگا کرو جب تم تشہد میں بیٹھتے ہو، آخری تشہد میں ہوتے. بعض علماء نے تو یہ کہا ہے کہ چونکہ آپ نے فلیستعذ احدکم، تم میں سے جو بھی ہے وہ یہ کرے، تو اس کو امر نبوی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا امر بتایا ہے. اور جب امر آ جائے تو پھر امر وجوب کے لیے ہوتا ہے کہ یہ واجب ہے. تو بعض علماء کے نزدیک یہی دعا پڑھنا واجب ہے کہ جب آپ تشہد میں بیٹھے ہیں تو اتحیات، پھر درود شریف، اور پھر اس کے بعد یہ دعا پڑھنا یہ واجب ہے. لیکن بعض نے کہا کہ یہ واجب نہیں ہے، سنت ہے، اور یہ اگر کوئی پڑھتا ہے تو انشاءاللہ اس کے لیے باعث خیر ہے، اور اگر کوئی نہیں پڑھتا ہے تو وہ گناہ گار نہیں ہے. اب یہ جو دعا ہے ہمارے ملکوں میں شاید ہی لوگوں کو سکھائی جاتی ہو، بہت کم لوگوں کو سکھائی جاتی ہے. وہاں پر ایک ہی دعا ہے جو وہاں نمازوں کے ان کی کتابیں ہیں جو نمازوں کی، اس کے اندر لکھی ہوئی ہے رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، وہی والی دعا وہاں پر چلتی ہے. اور یا کچھ زیادہ سے زیادہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ یہ بتا دیتے ہیں. لیکن ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تعلیم پر عمل کرتے ہوئے اس دعا کو ضرور یاد کریں. اور اس دعا میں جو الفاظ ہیں، جو دعائیں ہیں، وہ بڑی اہم ہیں. اس میں ایک تو جہنم کے عذاب سے اللہ کی پناہ مانگی گئی، جہنم کی آگ سے، جہنم کے عذاب سے اللہ کی پناہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے فرماتے ہیں کہ جو دن میں 3 مرتبہ جہنم سے پناہ مانگے گا تو جہنم بھی اس کے لیے پھر دعا کرتی ہے کہ اللہ اسے بچا لے مجھ سے. تو جو 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے تو 5 وقت کی نماز میں جتنے بھی تشہد آئیں گے
جیسے فجر میں 2 تشہد آتے ہیں، فجر کی سنت میں اور فرض میں، پھر ظہر کی نماز پڑھتا ہے، سنت نماز میں بھی تشہد ہے، پھر ظہر کے جو فرض ہیں اس میں بھی تشہد ہے، بعد میں سنتیں پھر تشہد ہے۔ تو اگر آپ یہ ترتیب لگائیں تو تقریباً آپ کے اگر 10-12 دفعہ دن میں آپ تشہد پڑھ لیتے ہیں تو آپ نے 10-12 مرتبہ پناہ مانگی ہے جہنم سے۔ تو جب یہ انسان صدق کے دل کے ساتھ پناہ مانگے گا تو اللہ تعالیٰ اپنے اس بندے کو جہنم سے بچا لے گا۔ پھر اس کے بعد عذاب قبر ہے، تو قبر کا عذاب اس سے بھی انسان تشہد کے اندر بار بار یہ اللہ سے سوال کرے۔ اور ایک بات کوشش کیا کریں، جیسے میں اکثر آپ کو نماز کے موضوع پر جب بھی بات آتی ہے تو ایک تلقین آپ کو، اپنے آپ کو بھی اور آپ کو بھی کرتا ہوں کہ بھائیو، اپنی نماز کے جو کلمات ہیں، نماز میں پڑھے جانے والے جو کلمات ہیں، ان کو بڑی توجہ اور دھیان کے ساتھ ادا کیا کرو۔ اس کے اندر بہت بڑا خزانہ ہے، اور اس کے اندر بہت بڑا علم ہے، اور اس کے اندر بہت بڑا عمل ہے، اور اس کے اندر بہت بڑا اجر ہے۔ ابھی کل آپ نے ایک پڑھا کہ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، کہ جب آپ یہ پڑھ لیں گے وعلی عباد اللہ الصالحین، تو زمین و آسمان کے اوپر، جتنے آسمانوں پر اور جتنے زمین پر صالحین ہیں، ان تمام کو تمہارا سلام پہنچے گا۔ یہ کوئی چھوٹی سی بات نہیں، یہ بہت بڑی بات ہے۔ لیکن یہ اتنا بڑا جو مقام اور اتنا بڑا اجر نصیب ہوگا کس کو، کہ جب وہ یہ پڑھ رہا ہے تو اس کا کوئی دھیان ہے، اس کی کوئی توجہ ہے، پڑھتے اس کا ایک احساس ہے کہ یا اللہ، میں زمین و آسمان کے جتنے بھی صالحین ہیں میں یہ سلام ان پر پڑھ رہا ہوں۔ تو یہ پڑھتے ہوئے جب آپ کا یہ احساس ہوگا تو اللہ سے امید ہے کہ نہ جانے اربوں خربوں کی تعداد میں فرشتے بھی صالحین میں ہیں، اور انسان بھی جو صالحین میں ہوں گے، ان تمام کو سلام کرنے کا اجر اور ثواب آپ کو نصیب ہو جائے گا، آپ جب ایک نماز میں تشہد میں یہ الفاظ کہہ رہے ہیں تو۔ لیکن آپ کب اس معراج کو پائیں گے کہ جب آپ توجہ سے ان الفاظ کو ادا کریں گے۔ اب یہ کوئی نماز جو ہم پڑھتے ہیں، یہ نماز حقیقت میں نماز نہیں ہے کہ آپ کو سبحانک اللہ سے لے کر اور جناب سلام پھیرنے تک آپ کو کچھ پتہ نہیں ہے آپ نے کیا پڑھا ہے، کس وقت میں آپ سبحانک اللہ پڑھ گئے، کس وقت میں آپ الحمدللہ پڑھ گئے، کس وقت میں آپ کوئی سورت پڑھ گئے، کس وقت میں آپ رکوع اور سجود کی تسبیحات پڑھ گئے، اور کس وقت میں اتحیات پڑھ گئے، کس وقت میں درود شریف پڑھ گئے، اور کس وقت میں آپ نے آخر میں دعا پڑھ لی۔ پتہ اسی وقت لگا کہ جب السلام علیکم ہوا ہے، نماز پڑھ لی، اور کچھ پتہ ہی نہیں کہ میں کیا پڑھ کے آیا ہوں۔ نماز میں جماعت میں ہیں، امام نے کیا پڑھا ہے، بعد میں اگر کوئی پوچھ لے آپ سے کہ آج امام نے پہلی رکعت میں دوسری رکعت میں کون سی صورت جو ہے اس کی قرات کی ہے، تو شاید ہمیں پتہ ہی نہ ہو۔ اس لیے اپنی نماز درست کر لیں، اور اپنی نماز میں ذرا دیکھیں کہ کیا کیا چیزیں رب نے آپ کے لیے رکھی ہیں۔ اب اگر آپ 5 وقت کی نماز میں 2 تشہد آپ کے فجر کی نماز میں آتے ہیں، اور ظہر میں اگر آپ نے شروع میں 4 سنت پڑھی ہیں تو آپ کے 2 تشہد یہاں پر آ جاتے ہیں، اور 4 فرض پڑھتے ہیں آپ تو 4 فرضوں میں آپ کے 2 تشہد آ جاتے ہیں، سمجھ گئے نا؟ تو یہ تشہد آپ ذرا جمع کرتے جائیں، آپ کے 6 8 اور جناب پھر اس کے بعد 2 10 پھر جناب 12 14، یہ تقریباً 14 سے آگے بات چلی جاتی ہے۔ اب ہر تشہد میں آپ کا سلام اگر آپ نے پڑھا صحیح توجہ سے تو دیکھیے وہ آپ کو اجر اور ثواب مل رہا ہے۔ اور پھر آخری تشہد میں جب آپ یہ دعا کر رہے ہیں کہ اللہم انی اعوذ بک من عذاب الجہنم ومن عذاب القبر، تو یہ تشہد اگر آپ کے کو 8-10 دفعہ اگر دن میں آپ نے اپنی نمازوں میں پڑھ لیے ہیں، کیونکہ آخری تشہد میں آپ یہ پڑھیں گے، تو آخری تشہد میں جب یہ دعا آپ کر رہے ہیں تو توجہ کے ساتھ اگر کریں گے تو آپ کو پناہ ملے گی۔ اور اگر صرف وہ اللہم آپ نے جناب وہ تشہد پڑھا اور پڑھا اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر من عذاب الجہنم ومن فتنۃ القبر، تو یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے۔ وہاں پر توجہ سے اور ڈر کے اور خوف کھا کے اور اپنے آپ پر اللہ کی خشیت طاری کرتے ہوئے کبھی
یہ الفاظ ادا کرے کہ اللہم انی اعوذ بک من عذاب الجہنم ومن عذاب القبر، جہنم سے اور قبر سے اے اللہ تو ہمیں بچا لے۔ میں آپ کو یہ بات بطور نصیحت اپنے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی، بھائیوں، دنیا کی زندگی بہت تیزی کے ساتھ گزر رہی ہے۔ اس کی رفتار جتنی آج ہم محسوس کر رہے ہیں، اللہ کی قسم آج سے 3-4 سال پہلے اس کی اتنی رفتار ہمیں محسوس نہیں ہوتی تھی جتنی اس کی رفتار ان 2-3 سالوں میں اس کی نظر آئی ہے۔ اور اللہ کے نبی کی وہ حدیث یاد آتی ہے کہ جس میں آپ نے فرمایا قیامت کے نزدیک وقت بہت تیزی سے گزرے گا، سال مہینوں کے برابر، مہینے ہفتوں کے برابر، ہفتے دنوں کے برابر، اور دن ساعات کے برابر۔ آج یقین جانیں ابھی کرونا آ گیا، رمضان آ گیا، اور وہ ابھی پچھلی باتیں ہم بھولے نہیں ہیں، تو پھر وہ کرونا بھی ہے اور رمضان پھر آ گیا، اور کیسے گزر گیا پورا سال کچھ خبر نہیں ہے۔ اب یہ رمضان جتنی تیزی کے ساتھ آیا ہے اتنی ہی تیزی کے ساتھ چلا جائے گا، اور ہماری زندگیوں کا ایک بڑا حصہ گزر چکا ہے۔ 40-50 آپ جتنے یہاں بیٹھے ہو، یہ عبدالکلام بھائی کی ممکن ہے کچھ 40 سے نیچے ہو، آپ بھی 40 سے نیچے ہیں یا اوپر ہے؟ کم ہے، رفیق بھائی تو 40 پار کر گئے ہوں گے، تو یہ 2 بھائی ہیں کچھ 40 سے نیچے ہیں، تو باقی تو تقریباً اگر آپ 35 کے بھی ہیں تو میرے حساب سے لگ رہا ہے اتنے تو آپ ہوں گے۔ تو زندگی جو ایوریج اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے وہ کتنی ہے؟ 60-70 آپ نے ایوریج بتائی ہے، تو زیادہ تو پھر گزار لی ہے ہم نے اگر اس ایوریج کو سامنے رکھیں تو، اور وہ کتنی تیزی سے گزر چکی ہے کچھ پتہ نہیں لگا۔ بعینے ہی، بلکہ بعینے ہی کیا، میں یہ کہوں گا کہ آپ اپنے پچھلے ایکسپیرینس کو سامنے رکھتے ہوئے اور موجودہ وقت میں جس تیزی سے وقت گزر رہا ہے یہ جان لیں کہ بقیہ وقت جو ہے وہ پچھلے دور کی نسبت زیادہ جلدی سے گزر جائے گا، اور جب یہ زیادہ جلدی سے گزرنے والا ہے اٹ مینز کہ ہمارے پاس وقت تو بہت تھوڑا ہے، ہمارے پاس وقت بہت قلیل ہے۔ اس قلیل وقت کو کیش کروائیں، اس قلیل وقت کو ضائع نہ کریں، اس کو کیش کروا لیں۔ اور وہ کیش کیسے ہوگا کہ اپنی عبادات اس میں پوری توجہ، جہنم سے بچنے کا سوال اللہ سے تڑپ کے کریں، اور قبر سے بچنے کا سوال اللہ سے تڑپ کے کریں۔ ہم نہ قبر کے عذاب کو برداشت کرنے کی طاقت رکھتے ہیں، اور نہ ہم قیامت کی سختیوں کو برداشت کرنے کا کوئی حوصلہ، کوئی طاقت یا قوت رکھتے ہیں بھائیوں۔ اس لیے اپنی دعاؤں میں وہ خشیت پیدا کریں اور توجہ پیدا کریں، اور یہ قبر اور جہنم کا عذاب جو اس سے بچا لیا گیا وہ سمجھ لے کہ وہ کامیاب ہو گیا، اور جو اس سے نہ بچ سکا تو وہ پھر سمجھ لے کہ وہ تباہ اور برباد ہو گیا۔ عذاب قبر، اور قبر وہ ایسی خوفناک جگہ ہے کہ جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا تھا میں نے اس سے زیادہ خوفناک گھاٹی اور خوفناک وادی میں نے کوئی نہیں دیکھی ہے جتنی خوفناک گھاٹی اور وادی یہ قبر ہے۔ تو اس کے لیے بھائیوں یاد کرتے ہوئے اپنی موت کو آپ سوچیں، ایک رات ایسی آنے والی ہے کہ جب ہم اس زمین کے اوپر نہیں، اس زمین کے نیچے ہوں گے، نہ ماں ہوگی، نہ باپ ہوگا، نہ رشتہ دار ہوں گے، نہ اولاد ہوگی، کوئی بھی نہیں ہوگا، آپ اکیلے ہوں گے، اور اس اکیلے بندے کے پاس فرشتہ آ کر حساب لے گا۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تم قبروں میں آزمائے جاؤ گے، قبروں میں بھی آزمائش ہونے والی ہے، اور وہاں پر جو ایک بڑی چیز انسان کو پیش آنے والی ہے وہ یہ کہ قبر کے اندر جب فرشتہ آئے گا اور آتے ہی بندے کو جب اٹھائے گا تو اس وقت ایک آزمائش کے لیے نماز عصر کا وقت قائم کر دیا جائے گا۔ اب مردے کو جب اٹھایا گیا ہے تو اٹھاتے ہی اس سے جب فرشتہ سوال کرنا شروع کرے گا، اگر تو وہ دنیا میں اتنا پختہ نمازی ہے کہ کبھی کسی دنیا کے کام نے اس کی نماز میں رکاوٹ نہیں ڈالی، اور اس کی نماز کی تاخیر کا سبب دنیا کا کبھی کوئی کام نہیں بنا ہے،
تو اللہ کی قسم اس وقت اٹھتے ہی وہ نماز عصر کا وقت دیکھ کر نماز کے لیے بے قرار ہو جائے گا اور کہے گا کہ بھائی تمہارے سوال و جواب بعد میں ہوں گے، میں پکا نمازی، میں نے تو کبھی اپنے کسی ضروری کام کے لیے بھی نماز لیٹ نہیں کی، تو میں تمہارے سوالوں کے لیے نماز کیوں لیٹ کروں، پہلے مجھے نماز پڑھنے دو، تمہارے سوالوں کے جواب بعد میں ہوں گے۔ تو یہ ایک آزمائش، پہلی آزمائش اس مردے پر قبر میں آئے گی۔ تو اگر یہ بندہ قبر میں اس آزمائش پر پورا اتر گیا تو اس کے لیے خیر ہو جائے گی۔ تو اس لیے اس کے لیے بھائیو یہ تیاری اور یہ فکر رکھتے ہوئے اللہ سے پھر آپ یہ دعا کریں، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر ومن عذاب النار، یہ بھی ہے ومن عذاب الجہنم، یہ دعا کریں۔ تو آپ نے فرمایا 4 چیزوں سے پناہ، ایک قبر کا عذاب، دوسرا جہنم کا عذاب، اور تیسرا پھر کیا ہے، ومن فتنۃ المحیا والممات، موت کے اور زندگی کے جو فتنے ہیں ان سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ اس دعا کے اندر یہ اگلی جو چیزیں، فتنۃ المحیا ممات، محیا یہ جو زندگی ہے، ان کے فتنوں سے یا اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں۔ زندگی خاص کر یہ جس دور سے ہم گزر رہے ہیں اور آنے والا دور، یہ بڑا ہی خطرناک ہے، موجودہ دور بھی انتہائی خطرناک ہے، اور جب اس دور کے فتنوں کو دیکھتے ہیں تو ہمیں آنے والا وقت اس سے بھی زیادہ خطرناک لگتا ہے۔ اور آپ فتنوں سے اتنے خوفزدہ رہتے تھے اور ڈرتے تھے کہ آپ اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کیا کرتے تھے کہ اے میرے اللہ، جب اس قوم میں تو فتنے پیدا کرنے کا ارادہ کر لے تو پھر مجھے اس سے پہلے پہلے موت دے دینا، میں ان فتنوں کو نہیں دیکھنا چاہتا۔ آپ ان فتنوں سے اتنا ڈرتے تھے، اور فتنوں سے آپ نے بہت ڈرایا اپنی اس امت کو کہ وہ دور آ جائے گا کہ جب لوگ گناہ کو گناہ نہیں سمجھیں گے بلکہ گناہ کا دفاع ہوگا، اور لوگ کھلے عام برائیاں کریں گے، کھلے عام فحاشی، بے حیائی، گندگی، غلاظت، نجاست، یہ چیزیں عام ہوں گی۔ تو وہ آج آپ جس دور سے گزر رہے ہیں وہ تقریباً وہ تمام نشانیاں جو اللہ کے نبی نے بیان کر رکھی ہیں وہ تقریباً ہم دیکھ رہے ہیں اپنی آنکھوں سے، اور وہ فتنے انسان کے لیے اتنی ہلاکت کا سبب بنیں گے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ایک بندہ یصبح الرجل مؤمنا، صبح کے وقت ایک بندہ مومن ہے لیکن ویمسی کافرا، شام تک وہ کافر ہو جائے گا، ویمسی مؤمنا، شام کے وقت وہ مومن ہوگا، ویصبح کافرا، اور صبح کے وقت وہ صبح ہونے تک وہ کافر ہو چکا ہوگا، وَيَبِيعُ دِينَهُ بِعَرَضٍ مِّنَ الدُّنْيَا، اور اپنا دین اس دنیا کے عوض بیچ ڈالے گا، سودا کر دے گا، دنیا کی خاطر، دنیا کی خاطر نیکی کو ترک کر دے گا، دین کو ترک کر دے گا، نمازوں کو ترک کر دے گا، قرآن کو چھوڑ دے گا، عبادت الہی کو چھوڑ دے گا، حدیث رسول کو چھوڑ دے گا، کس کے لیے؟ صرف ایک دنیا کی خاطر۔ واللہ العظیم، اہل علم سے آپ پوچھیں، شیخ بیٹھے ہیں، یہ بھی سوشل میڈیا سے جڑے ہوئے ہیں، ہم بھی سوشل میڈیا پر اکثر چیزیں دیکھتے رہتے ہیں، اور آپ میں بھی اگر کوئی علم رکھنے والا تو وہ دیکھتا ہوگا کہ بعض فتنے اتنے خوفناک ہیں کہ ان فتنوں میں مبتلا ہو کے لوگ اللہ کی قسم اپنے دین سے ہاتھ دھو رہے ہیں، کفر کی وادیوں میں گر رہے ہیں، جہنم کی گھاٹیوں میں اپنے آپ کو گرا رہے ہیں، اور وہ ہیں کون؟ ہیں مسلمان۔ حدیث کا انکار کر دینا، حدیث کو کہہ دینا کہ میں نہیں مانتا، میں اس حدیث کو نہیں مانتا، اور نام ان کے، اور پھر اسکالر کہلانے والے اور جناب بڑی دنیا کو گمراہ کرنے والے اس وقت بیٹھے ہیں، اور اپنا جناب وہ صرف دنیا کی خاطر اور شہرت کی خاطر اپنی دکانیں انہوں نے سجا رکھی ہیں، اور دین کے معاملے میں خود بھی گمراہ اور لوگوں کو بھی گمراہ کر رہے ہیں، اور بھی اس کے علاوہ نہ جانے کیا گند بلا۔ میں ایک اور، آپ ابھی یہ رمضان آنے لگا، آپ دیکھیں سے اس دنیا کی حالت اور کیفیت دیکھیں آپ، ابھی یہ رمضان شروع ہونے لگا، ہمارے ہاں جو
قومی ٹیلی ویژن ہیں، ہمارے ملک کے چینلز ہیں، کنجروں کو، بھانڈ اور مراسیوں کو دین کے پروگرام کرنے کے لیے میزبان بنا دیں گے۔ دین کے پروگرام کرنے کے لیے میزبانی کرنے والے بھانڈ، مراسی، کنجر اور وہ لوگ کہ جنہیں کبھی شاید انہوں نے کبھی نماز بھی نہ پڑھی ہو، وہ دینی پروگراموں کی میزبانی کریں گے۔ دیکھیں زمانہ کیا آ گیا ہے، وہ بیٹھے ہیں اور وہ بلائیں گے کچھ مولویوں کو، ان کو کبھی آپس میں لڑا بھی دیں گے، کبھی ادھر کی ادھر لگا کے، اور جناب فتنے برپا کریں گے، اور جناب دینی پروگرام چلا رہے ہیں۔ اور دینی پروگرام چل رہا ہے ماہ رمضان کا، سج کے سور کے میک اپ کر کے اور بڑا اپ ٹو ڈیٹ ہو کے جناب کمپیئرنگ ہو رہی ہے اور دینی پروگرام کی میزبانی ہو رہی ہے۔ یہ حالت ہے، یہ فتنے آج ہم اپنی آنکھوں سے ہم دیکھ رہے ہیں۔ تو ان فتنوں سے اللہ کی پناہ کہ اللہ تعالی ہمیں بچائے۔ پھر موت کے فتنے ہیں، موت کے فتنے، موت کے وقت واللہ آزمایا جاتا ہے بندہ۔ امام احمد بن حنبل کے بارے میں جیسے آتا ہے، ان کا بیٹا پاس بیٹھا ہوا تھا، ایک جملہ انہوں نے 3 دفعہ کہا تھا، ابھی نہیں، ابھی نہیں اور ابھی نہیں۔ تو کچھ تھوڑی طبیعت سنبھلی امام احمد کی، تو بیٹے نے پوچھا، بابا آپ یہ کیا کہہ رہے تھے کہ ابھی نہیں، ابھی نہیں؟ تو کہتے ہیں کہ میرے پاس ایک شیطان آیا اور وہ مجھے کہنے لگا کہ احمد مجھ سے بچ کے جا رہے ہو۔ تو میں نے کہا نہیں، ابھی کہاں بچاؤں، ابھی تو سانسیں ہیں، ابھی تو ہوش و حواس قائم ہیں میرے، تو نہ جانے کس لمحے مجھ سے کوئی غلطی ہو جائے، ابھی نہیں بچا۔ پھر اس نے مجھ پر وار کیا، پھر میں نے یہی کہا ابھی نہیں، پھر اس نے کہا، پھر میں نے کہا ابھی نہیں۔ تو مجھ پر 3 وار شیطان نے کیے کہ میں اس آخری لمحے میں بھٹک جاؤں۔ اور اسی طرح بعض لوگ آپ دیکھیں گے کہ موت کے وقت میں ان کی زبان پر وہ کلمہ جاری نہیں ہو پاتا، وہ اپنی کوئی دکانداری کر رہے ہوتے ہیں۔ ہم نے سنا ہے کہ بعض گلوکار مرتے ہوئے گانے گاتے ہوئے مرے ہیں، بعض فحاشی اور بے حیائی میں مبتلا لوگ موت کے وقت اپنے عشق کو یاد کرتے ہوئے مرے ہیں، اور بعض لوگ موت کے وقت اپنے دکانوں کے سودے کرتے ہوئے ان کی موت واقع ہوئی ہے۔ تو بڑا فتنہ ہے۔ اللہ تعالیٰ خیر کا وقت لائے، آنا تو سب پر ہے، لیکن ایسا وقت آئے کہ جب فرشتہ ہمارے سامنے آئے تو وہ آتے ہی ہم اللہ کی رحمت سے ہمیں کہ یقولون السلام علیکم، ہمیں یہ کہے کہ بھئی تم پر سلام ہو۔ اور جب ہم دنیا سے رخصت ہوں تو ہماری زبانوں پر لا الہ الا اللہ جاری ہو، کیونکہ اللہ کے نبی کا فرمان ہے، فرمایا جس بندے کی زبان پر آخری بات لا الہ الا اللہ ہوگی دخل الجنہ، وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ اس وقت موت کے وقت اس فتنے سے بچائے کہ جو شیطان برپا کرتا ہے، اور انسان کو اس موقع پر بھی وہ کوشش کرتا ہے کہ میں اس کو کہیں جو ہے جہنم کی طرف لے جاؤں، تو اللہ کی پناہ پکڑے۔ پھر اس کے بعد فتنۃ المسیح دجال، یہ 4تھی چیز بیان ہوئی ہے، مسیح دجال کا فتنہ۔ اب مسیح دجال یہ ایک لمبا ٹاپک ہے، وقت نہیں کہ میں اس کی تفصیل میں جاؤں۔ اس روئے زمین پر اس سے بڑا فتنہ کوئی نہیں آیا جتنا بڑا فتنہ مسیح دجال کا ہے، اور حدیث میں ہے کہ ہر نبی اپنی امت کو مسیح دجال کے فتنے سے ڈراتا رہا ہے، کیونکہ وہ ایک ایسا فتنہ ہے کہ لوگوں کے سامنے وہ اپنے آپ کو رب ظاہر کرے گا، اور وہ بعض ایسی چیزیں لوگوں کے سامنے ظاہر کر دے گا کہ جس کو دیکھ کے لوگ سمجھ لیں گے کہ واقعی یہ رب ہے۔ آسمان کی طرف اشارہ کرے اور بارش نازل ہو جائے، بنجر زمین کو کہے اور بنجر زمین سے کھیتیاں اگائیں، اور جناب وہ کسی کو مار کے اور پھر اسے کہے کہ اٹھ جا، زندہ ہو جا۔ تو یہ عمل جب وہ لوگوں کو کر کے دکھائے گا تو وہ قوم کہ جو قبروں کے اوپر سجدہ ریز ہے، وہ قوم جو درختوں کے سامنے سجدہ ریز ہے، وہ قوم جو کسی ننگے پیر کی جناب چھوٹی موٹی کو جناتی اور شیطانی حرکت کو دیکھ کے اس کو پہنچا ہوا مان لیتے ہیں، تو وہ پھر اس خبیث مسیح دجال کی ان حرکتوں کو دیکھ کے رب کیسے نہیں مانیں گے؟ اس کو رب مان لیں گے اور اس کے ساتھ جہنم میں داخل ہوں گے۔ تو بہت بڑا فتنہ ہے۔ تو ان فتنوں سے وہی بچے گا جس سے اللہ تعالیٰ بچا لے، اور اللہ تعالیٰ اسے بچائے گا جو اس سے بچنے کے لیے تڑپ کے اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان بتائی ہوئی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہماری تربیت اور ہماری اصلاح ہو جائے، اور اللہ تعالی ہمیں اپنی رحمت کے ساتھ، اپنے فضل کے ساتھ دنیا اور آخرت کے فتنوں سے بچا لے، جہنم کے عذاب سے بچا لے، قبر کے عذاب سے بچا لے۔ جن فتنوں میں ہم مبتلا ہیں اے ہمارے رب ان فتنوں سے ہمیں نجات دے دے۔ اے اللہ ماہ رمضان کی ساعتیں، اس کی گھڑیاں ہمیں نصیب فرما، اور اس کی گھڑیوں میں ہمیں زیادہ سے زیادہ خیر، بھلائیاں اور نیکیاں اکٹھی کرنے کی توفیق عطا فرما، اور ہمیں توفیق دے کہ اس مہینے میں اے اللہ ہم اپنے گناہوں کو معاف کروا لیں اور تجھے راضی کر لیں، اور جن فتنوں، پریشانیوں، تکلیفوں، غموں میں ہم مبتلا ہیں ان سے ہم نجات پا لیں۔ اللہ ہماری ان ٹوٹی پھوٹی کوششوں کو اور ان ٹوٹی پھوٹی دعاؤں کو اور ان ٹوٹے پھوٹے لفظوں کو اے اللہ تو سن رہا ہے، اپنی رحمت اور اپنے فضل کے ساتھ قبول فرما لے۔ آج یہ درس ہمارا جو عمدۃ الاحکام کا آخری درس تھا، آگے ماہ رمضان ہے، اس کی چھٹیاں ہیں، ماہ رمضان کے بعد دوبارہ جب کلاس شروع ہوگی گروپ میں اس کا اعلان کر دیا جائے گا۔ کل شیخ محترم کا، شیخ طیب صاحب، ان کا انشاءاللہ کل کا درس ہوگا، پھر اس کے بعد عید کے بعد، عید کی چھٹیوں کے بعد انشاءاللہ کلاسیں دوبارہ شروع ہوں گی۔ اس کا جو شیڈول ہے وہ شیخ صاحب پھر انشاءاللہ گروپ کے اندر اس کو اناؤنس کر دیں گے۔ تو اجازت چاہتے ہیں آپ سے، کوئی غلطی، کوئی کمی کوتاہی ہوئی ہے تو وہ ہماری کم علمی کی وجہ سے، بشری تقاضے کے تحت ہوئی ہے۔ سب سے پہلے ہم اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے ہیں، اے اللہ دروس کے دوران کو بات غلط نکل گئی زبان سے تو اللہ تو بڑا معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے، اور اگر آپ بھائیوں کو کسی وجہ سے کوئی تکلیف پہنچی ہو تو اس پر ہم آپ سے بھی معافی چاہتے ہیں، اور اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو دنیا اور آخرت دونوں جہانوں میں خیر اور برکتیں اور کامیابیاں عطا فرمائے، دنیا اور آخرت کے عذاب سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو بچا لے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حیاک اللہ۔